آغاز میں تنقید ادب ہی کے ڈسپلن کا ایک حصہ تھی۔ ایک طرف تخلیقی ادب تھا، ایک طرف جو غیر افسانوی ادب ہے جس کو توضیحی ادب ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھا، اور ایک طرف اس پر نقد و نظر کا سلسلہ تھا یا تحقیق تھی۔ تو اس سارے معاملے کو ادب ہی کی ذیل میں رکھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ تنقید نے خود ایک ڈسپلن کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈسپلن میں لکھنے والا جو بھی آدمی ہے وہ تنقید لکھ رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص جو تنقید لکھے وہ تنقید نگار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہر شخص نقاد بھی ہو سکتا ہے؟ نقاد کون ہوتا ہے اور تنقید نگار کون ہوتا ہے؟ اس میں کچھ باریک فرق کیا موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کی ہے ہم نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ، جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب، جناب ڈاکٹر صفدر رشید۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور میرے دو دوست جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب اور جناب ڈاکٹر صفدر رشید صاحب آج دستیاب ہوئے ہیں ہمیں اس گفتگو کے لیے۔ گفتگو جو ہے وہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جو کئی دفعہ میں نے کئی دوستوں کے سامنے رکھا، پچھلے دنوں ایک اور گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ بھی کیا، اپنے ان دوستوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے سر کہ نقاد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ناقد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تنقید نگار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور عمومی طور پر اس سے معنی ایک ہی لیتے ہیں، اور اگر پھیلے ہوئے کانوٹیشن میں یا براڈر اس معاملے میں لیں تو ٹھیک ہے، معنی ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی کانوٹیشن بھی ہے۔ تو کیا ہر تنقید لکھنے والا شخص جو ہے وہ نقاد ہوتا ہے؟ کیونکہ تنقید ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن میں آپ جو بھی کریں گے کام، ظاہر ہے وہ تنقید ہے، تو کیا ہر وہ شخص جو تنقید کے ڈسپلن میں کچھ لکھتا ہے وہ نقاد بھی ہوتا ہے، یا نقاد کے لیے کچھ اور چیز بھی درکار ہوتی ہے، اور نقاد میں اور تنقید نگار میں کوئی فرق بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ قاسم صاحب پہلے آپ فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ موضوع جو ہے کافی بڑا اور کافی پھیلا ہوا موضوع ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم تنقید کو ڈیفائن کر لیں کہ تنقید کیا ہوتی ہے، کوئی بھی متن، فن پارہ جس منشا سے لکھا جاتا ہے یا جس ڈومین میں لکھا جاتا ہے، جس پیرائے میں لکھا جاتا ہے، اس کے اتنے معنی نہیں ہوتے، اس کے اتنے اسالیب نہیں ہوتے۔ مثلا کسی ایک اسلوب میں لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی اسلوب جو ہے اپنی جمالیاتی اثرات میں وہی معنی رکھتا ہو۔ اس کی توضیح کی، اس کی تشریح کی، اس کے معنی کی دریافت کی ضرورت اس میں بہت زیادہ موجود رہتی ہے۔ ایک معنی وہ ہے جو ظاہر سامنے نظر آ رہا ہے، ایک وہ اسٹیٹک ہے جو متن سے ہمیں فوری طور پر دریافت ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن بہت سارے اس کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ غائب ہوتے ہیں۔ وہ عام قاری، یعنی قاری اور عمل نقد کا میں فرق پہلے واضح کروں۔ قاری اس سے محظوظ ہوتا ہے اور وہ اس معنی تک وہ نہیں پہنچ پاتا، لیکن جو ناقد ہوتا ہے، عمل نقد کرنے والا، وہ اس کھانچوں میں، وہ کونوں میں وہ جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ معنی کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس متن کے کتنے شیڈز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک متن بنا کیسے ہے، یہ اس کا سوال ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ساخت کیا ہے، یعنی اس ساخت کے اندر اسلوب کیا تھا، اس میں کن چیزوں سے انحراف کیا، کن چیزوں کا انتخاب کیا اس نے بناتے ہوئے، پھر اس نے کیا کہا ہے، وہ اس کا وہ دریافت کرے۔ وہ ظاہری بات ایک نہیں ہو سکتے، کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی اس میں بیانیے ہو سکتے ہیں، کئی طرح کے اس میں جو ہے وہ اس کے تشریحات ہو سکتی ہیں اس کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اثرات کیسے مرتب کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے زمانے کے ساتھ، زمانے کے اس کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ کس طرح کا وہ بن رہا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے وہ صرف معنی تک محدود نہیں ہو سکتے، وہ بات کہیں نہ کہیں علوم تک پہنچ سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جب کوئی بھی نقاد لکھتا ہے ان سارے پہلوؤں پر، ان سب چیزوں پر لکھتا ہے، تو وہ محض وہ قاری کی سطح پر صرف وہ ایک مضمون نگاری
یہ تشریح نہیں رہ جاتی، وہ ایک پورا ڈسپلن بن جاتا ہے، اور وہ مصنف سے اور قاری سے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ مصنف سے بھی آگے نکل جاتا ہے کہ مصنف جو ہے، تخلیقار جو ہے، جو کہنا چاہ رہا تھا اسے بھی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا. مطلب وہ تخلیق کار کا نمائندہ نہیں ہے، جی، وہ اس کا ایک اپنا کام ہے تخلیق کے اوپر. وہ اس سے ہٹ کے وہ اپنا کام کر رہا ہے جو مصنف کو بھی نہیں پتا، یا بعض دفعہ متن کے اندر بھی وہ چیزیں اس طرح نہیں موجود ہوتی جس سے وہ لیبوریٹ کرتا ہوا کسی اور ڈسپلنز میں کسی اور طرح پیش کر نکلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت اعلیٰ درجے پہ تعریف فرما دی ڈاکٹر صاحب نے تنقید کی. ظاہر ہے یہی ہے جو اصلاً تنقید ہے. لیکن جب آغاز کرتے ہیں ہم کسی معاملے پر نقد کا یا تنقید کہتے ہیں لکھیں تنقیدی جائزہ لیں، طالب علموں سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں. تو ہم تفہیم سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، پھر کچھ توضیح کرتے ہیں، پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر جا کر اس کی تعبیر کرتے ہیں. تو یہ سٹیجز ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ تعبیر کی سطح پر بھی جا سکے. جو صرف توضیح تشریح کر دیتا ہے، تفہیم کر دیتا ہے، تو تنقید کے کسی نہ کسی درجے پر تو وہ بھی آ جاتا ہے. تو یہی تو سوال ہے کہ کیا اتنا کرنے والے کو بھی ہم نقاد کہیں گے جو صرف تشریح اور توضیح کر دیتا ہے؟ اب اس نے بھی ایک کام تو ایسا کیا ہے جو متن میں موجود نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر یا اس کے اندر جو موجود تھا اس کو نکال کر ادھکاری کے سامنے رکھا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو اس نے بھی کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نقاد میں اور تنقید نگار میں کوئی فرق ہے؟ جی، اگر آپ کا یہی پروگرام آج سے 70 برس پہلے ہو رہا ہوتا تو پھر کوئی فرق نہیں تھا. 50s میں اگر آپ یہ بات کرتا کوئی تو یہی تھا، کیسے تھا. لیکن جس طریقے سے ہر علم میں تبدیلیاں آئی ہیں، اضافے ہوئے ہیں، چیزیں اضافہ ہوتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں تو ہے نہیں کہ بھئی یہ وہ نقاد ہے. قاری جو ہے وہ نقاد ہے. حض اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ سمجھا ہے، گرفت میں آئی ہیں اس کی چیزیں، اور وہ نقاد ہے. تربیت یافتہ نقاد جو ہے، اس کا تربیت یافتہ قاری، وہ تنقید نگار نقاد جو ہے وہ تو ایکسپریسو ہے نا. قاری جو ہے وہ تو پیسو ہے، یعنی وہ حظ اٹھاتا ہے، سمجھتا ہے تو تبھی حظ اٹھاتا ہے نا. کچھ حاصل ہوتا ہے یعنی سمجھ تو اس کو آ جاتی ہے. لیکن نقاد میں یہ فرق ہے کہ وہ بیان بھی کرتا ہے. یہی مرض کر رہے ہیں کہ ہے تو وہ بھی نقاد ہی، ایک تنقید نگار اس میں موجود ہے اس کے اندر. اور جو تربیت یافتہ قاری ہے وہ تنقید نگار ہے. جو اس سے بھی آگے جائے گا، میرا خیال ہے یہ اگر کرنا چاہیں اس طرح کی تقسیم، وہ نقاد ہے. مثال کے طور پہ جو تھیوریزیشن کا عمل ہے، جو نیا فینومین ہے پچھلے 50 برس کا، فاروقی صاحب، ناول صاحب وغیرہ کے آنے کے بعد کا، وہ 60s میں چیزیں شروع ہوئی، انہیں ہم کہیں گے نقاد، میرا خیال ہے. اور جو پچھلی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو ہم کہتے ہیں تعریف ہے، اس کی توضیح ہے، اس کو انڈرسٹینڈیبل بنانے کا جو عمل ہے، وہ مضمون نگاری جیسے قاسم صاحب نے کہا، وہ بہت اعلیٰ رہی ہمارے یہاں. تھیوریزیشن تو آپ کے پہلے نقاد نے سب سے اچھی کر دی تھی. جی، بہترین، حال ہی سے بہتر تھیوریزیشن. اسی لیے آج حال ہی ریلیونٹ ہے. اور جو حال ہی کے بعد لوگ آئے، 25-30 نام ہے، وہ آج ہم حافظے میں ہمارے بہت مشکل سے لینا پڑے گا. تھیوریزیشن کا تنقید انہوں نے بھی لکھی. جی، تنقید انہوں نے بھی لکھی. جی، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں حال ہی یاد رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نقاد حال ہی تھا، باقی تنقید نگار تھے. جو کہ فوری بعد آئے. عمل جو 25-30 سال کا عمل ہے، اس میں کافی نام ہے. وہ سادہ چیزیں رہی ان کے ہاں، وہ نہیں ہے. اس کے بعد جا کے تھوڑا سا آگے آتے ہیں، کلیم الدین احمد وغیرہ آتے ہیں، اور عسکری آتے ہیں، وہ نقاد ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تنقید میرے خیال میں آپ جو بائیفرکیشن کر رہے ہیں وہ نقاد کی اور تنقید نگار کی ان معنوں میں کہ ایک مضمون، کوئی بھی تنقید لکھتا ہے ایک مضمون کی شکل میں، یعنی ایک ٹاپک پہ، ایک موضوع پر جو اویلیبل جو سٹف موجود ہے، وہ اس کے اوپر وہ اظہار خیال کر دیتا ہے یا اسے جمع کر دیتا ہے. وہ کوئی نیا سوال پیدا نہیں کرتا، وہ کوئی نئی بحث کو جنم نہیں دیتا، وہ کوئی نتائج اخذ نہیں کرتا. تو وہ محض اس کی فن پارے کی تشریح کر دیتا ہے، یا اس پہ موجود جتنے بھی پہلے سے موجود بحثیں ہیں ان کو جمع کر دیتا ہے. وہ تنقید ہے ان معنوں میں. لیکن جو ناقد ہوتا ہے، وہ جو عمل نقد پیش کرتا ہے، اس کے اندر اس کا ایک موقف ہوتا ہے. یہ میں اس لفظ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد وہ اس کے اندر نئے سوالات پیدا کرتا ہے اور نئے نتائج اخذ کرتا ہے، اور
पूरे अदब पूरा अदब जो है वो किसी भी सिन्फ के अंदर जो अदब लिखा जा रहा है उसको मुतासर करता है, वो नए इम्कानात दरियाफ्त करता है, यानी ये भी नहीं कि वो सिर्फ फैसला, तो नए इम्कानात दरियाफ्त करता है। लिहाजा तनकीद निगारी और अमले नक़्द में बड़ा फ़र्क आ जाएगा, एक नाकद का और तनकीद निगार है इस जी मैं ये कह रहा हूँ कि मौक़िफ़ का लफ्ज़ है ना, आम जब हम मौक़िफ़ कहते हैं तो उससे मुराद ये ली जाती है कि शायद उसका कोई एक जो है वो लगा बंधा मौक़िफ़ है, हर चीज़ को वो उसी नुक्ता नज़र से देखेगा कि उसने ज़िंदगी के बारे में, अदब के बारे में अपना नुक्ता नज़र बना लिया और अब हर शय को उसी तरफ ऐसे भी है। हाँ, ऐसे भी है, लेकिन मौक़िफ़ का मतलब ये नहीं है। मतलब एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। मौक़िफ़ का मतलब ये है कि बहरहाल उसके पास एक नज़र ऐसी मौजूद है चीज़ों को देखने, जिसके मुताबिक वो शय को देखता है। और अब मिसाल के तौर अदब भी एक मौक़िफ़, अदबी मौक़िफ़ भी हो सकता है, यानी जिसे आप कह सकते हैं, यानी एक सियासी मौक़िफ़ है जैसे, या एक फ़िक्री एक मौक़िफ़ है। इसी तरह अदबी मौक़िफ़ भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आप, यानी अलामती अफ़साना है, उसको आप क्या समझते हैं? इसका कोई ताल्लुक उसके मौजू के साथ नहीं है, हो सकता है, मतलब उसके मौजू के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। इस ट्रीटमेंट के बारे में, अदब के इस नहज के बारे में आप क्या कहते हैं? इस पर उसका एक मौक़िफ़ है, बिल्कुल। उसको वो उसके तनकीद के तख्लीक के अंदर ढूंढने की या उसको अप्लाई करने की कोशिश करता है, तो यानी कोई एक नुक्ता नज़र के साथ गया है वहाँ पर। दूसरा जो है आदमी, वो ऐसा है कि वो एक पढ़ने वाले की हैसियत से, जैसे आपने कहा, जहाने तख्लीक में दाखिल हुआ, वहाँ पर उसे जो जो कुछ नज़र आया, जो मुमकिन है कि आम कारी की नज़र से ओझल हो, तो वहाँ से वो दरियाफ्त करके ले आया कि ये कुछ भी था, तो उसने भी कुछ कर दिया, तो ये तशरीह तौज़ीह तक तो रह गया, ठीक है। लेकिन वो जब दूसरी किसी तख्लीक में जाएगा तो वहाँ पे एक और, चूंकि उसका जहान मुख्तलिफ होगा तो वो और बातें करेगा, फिर जब किसी तकलीफ में जाएगा तो तशरीह तौज़ीह तक तो ये रहेगा मामला, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर इसके साथ हम जिक्र करते हैं रिवायत के बारे में या यहाँ की तहजीब के बारे में, उनका एक मौक़िफ़, उस मौक़िफ़ को वो उस अदब में देखने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में एक राय रखते हैं। तरकीब चंद नकातों का एक मौक़िफ़ था जो यानी फ़िक्री भी है और साथ साथ एक फ़नी भी एक मामला था। तो चले वो तो आप कहते हैं कि बाज़ ने उधारा ले लिया और बाज़ ने फिर उसमें अपनी एक बात भी बनाने की कोशिश की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब जिस तरह तख्लीक़ात का एक मौक़िफ़ होता है, अब ज़ाहिर है वो मौक़िफ़ की तरवीज के लिए तो तख्लीक नहीं करता, उसको तो हम समझते हैं कि वो कम, लेकिन बहरहाल किसी न किसी जगह पर वो खड़ा तो है। इसी तरह नक्काद जो है उसका भी अदब के बारे में एक अपनी राय है, तो वो तख्लीक़ात को उन्हीं के मामले में देखेगा। तो जिस आदमी का मौक़िफ़ अपना नहीं है या वाज़े नहीं है, तो वो तो तनकीद तो वो लिख लेगा, लेकिन मतलब नकाद कहलाना या गहराई उसमें बाहर नहीं होती। अच्छा, मौक़िफ़ की भी थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए कि मौक़िफ़ उसका नज़रियाती है, अकीदाई है, कुछ समाजी है, मौक़िफ़ किस तरह का है, या उसका फ़नी है, कोई फ़नी मौक़िफ़ भी तो होता है, जैसे आपने अलामत की मिसाल दी, अफ़साना, जैसे फ़ारूकी साहब ने अफ़साने पे बहस की, अफ़साने की हिमायत में, यह जदीदियत और माबाजिद का एक मौक़िफ़ है। क्लासिकल शायरी के हवाले से हमारे मौक़िफ़ होते हैं, गालिब पढ़ा है, मीर पढ़ा है, इस तरह के। लिहाजा मौक़िफ़ की भी मेरे ख़्याल में वजाहत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं फ़र्ज़ करें मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो शायरी होती है वो बड़ी होती है और बाकी दुनिया में कहीं भी कोई शायरी होगी वो बड़ी नहीं है, ये मेरा एक मौक़िफ़ है। नहीं, ये तो अच्छा, मैं अब दुनिया भर की शायरी पढ़ूँ और कहूँ कि नहीं जी देखें ये शेर सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर तहज़ीबी खला है, ये है वो, ये मेरा जनरल मेरा जोग्राफियाई मौक़िफ़ देखिए, है। अगर तो वो किसी दलील पर खड़ा है वो मौक़िफ़, ठीक है ना, यानी आप उस तहज़ीब से, फ़र्ज़ करें आप पे मौक़िफ़ है भी, तो आप अपनी तहज़ीब से कुछ ऐसे दलाइल लेके आते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ माबाद और तबीयत जो है उसका एक उसका जो एक फ़हम है या उसकी वो ऊपर वाली लेयर पे या नीचे वाली लेयर पे हर तहरीर में, हर तख्लीक में मौजूद रही है। यानी आपका रवैया है माबाद और तबीयत, जब तक शेर में वो बात पैदा ना हो, हमारा दिल जो है ना वो भरता नहीं है ना, ये तो अदबी मौक़िफ़ हो, मैं वही कह रहा हूँ ना जी। तो मतलब इस बुनियाद पे अगर आप कहते हैं कि यहाँ का अदब जो है वो बाकी दुनिया के जो अदब हैं उन पर एक फ़ौक़ियत रखता है, तो ज़ाहिर उसकी दलील भी मौजूद है ना। आप वैसे तो नहीं कहते, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो लिहाजा यहाँ का अदब सबसे बड़ा है, तो ज़ाहिर है ये तो बेदलील तो नहीं मानते। ये तो अदबी मौक़िफ़। एक और बात जो इस सिलसिले में एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बार बार सवाल की सूरत सामने आती है मेरे सामने, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि माबाद नवाबादियात ने अदब को इस एंगल से देखा, या जो मॉडर्निज्म है उसने अदब को इस जाविये से देखा,
یا آپ کہتے ہیں کہ تانیسیت ہے، اس نے اس تعبیر کو دیکھا. اب یہ ظاہر اسکول ہیں یا ادبستان ہیں یا تھیوری ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ ایک بنا ہوا موقف ہے جو آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا. اسی موقف کی روشنی میں ہم اس کو ٹھیک سمجھ کر اس کو آگے اپلائی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا موقف تو نہ ہوا. آپ نے ایک موقف لیا جو آپ کے خیال میں درست ہے، آپ اس کو اپلائی کر کے سمجھ کر دے رہے ہیں. سورس لیا ہے پورا. تو آپ اس کو ٹھیک سمجھ کر اس کو اپلائی کر رہے ہیں یا اپنے ادب کو اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ادب کے بارے میں آپ کا ایک موقف ہے. آپ تانیسیت کو پڑھتے ہیں، ان کا موقف سنتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اجزاء اس اپنے موقف کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یا آپ آباد نوآبادیات کو پڑھتے ہیں اور اس کے کچھ اجزاء اپنے موقف کی وضاحت کے لیے، دلیل کے لیے بنانے کے. یعنی آپ سب کچھ پڑھ کر بالآخر اپنا موقف بناتے ہیں جو نقاد کا. دیکھیں نا، مثلا عسکری صاحب جیسے، پھر چونکہ سامنے کی مثال ہے نا، اس وجہ سے کہتے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب وہ فرانسیسی مفکرین کو پڑھ کر بھی بنا ہے، وہ مشرقی مصنفین کو پڑھ کر بھی بنا ہے، وہ انگریزی مصنفین کو بھی پڑھ کر، یعنی سب کو پڑھ کر بالآخر ان کا ایک اپنا موقف ہے. ہم اس موقف کے اندر سے اجزاء تو تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ جزء جو ہے یہ فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے، یا یہ جزء جو ہے یہ فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے، لیکن اس سب کو ملا کر ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بنا پر وہ میر کو غالب سے بڑا شاعر اس زمانے میں قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقاد وہ ہے جس کا اپنا ایک موقف ہے، جو اس کا اپنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے موقف کو استعمال کر کے تو اس سے نتائج یا اپلائی کر کے دکھا رہا ہے کہ کیسے یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں تنقید نگار جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اور نقاد پھر کوئی مثال لے لیا، ترقی پسند فکر پہ آپ دیکھ لیں کہ نظم کے بڑے لوگ آئے، افسانے کے لکھنے والے بڑے آئے، لیکن نقاد کتنے، اگرچہ خوش قسمتی ہے ترقی پسند کہ انہیں نقاد بھی اچھے ملے، یعنی یہ بھی بات ہے. لیکن جب آپ نکالیں گے تو بہت زیادہ نام نہیں نکلے. شاہ حسین مطلب ایک بڑے آدمی ہیں، بیلنس اگرچہ رائٹ اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ شدت تھی جن کے ہاں شدت تھی کہ بالکل اسی ادب اور اس کو دیکھنا سارے کو. وہ ہمارے یہاں جو سائنٹیفک تنقید ہے اس کے بنیاد گزاروں میں احتشام صاحب کا، وہ تو آئیں گے، بڑے تو باقی لوگ کم آئیں گے. بس آخری بات، آپ کی بات کو ختم کرتے ہیں. کچھ ادبی سوالات ہوتے ہیں جو تنقید میں اٹھائے جاتے ہیں، کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ نتائج ہوتے ہیں آپ کے پاس پہلے سے موجود، وہ سماجی بھی ہوتے ہیں، نظریاتی بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں ادب کے اوپر. مثلا پروگریسوزم کا یہ موقف رہا ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں کہ سماج کے اندر طبقات ہیں اور طبقے ہیں، ظالم مظلوم، طاقتور کمزور طبقے ہیں. ادب لکھا جاتا ہے سماج میں، اور جو تخلیق کار ہے وہ رہتا ہے سماج میں. لہٰذا وہ جب لکھے گا، متن تخلیق کرے گا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی طبقات نہ آئیں. یہ میرا موقف پہلے سے بنا ہوا ہے. لہٰذا کلاسز موجود ہیں، سماج میں رہتا ہے، تخلیق کار رہتا ہے، لہٰذا وہ ادب لکھے گا تو اس میں بھی کلاسز آئیں گی، اور اگر وہ نہیں آ رہی. ابھی آپ کا موقف نہیں ہے نا، یہ بنا ہوا سے پڑھا جی جو ان کا موقف تھا آپ نے اس کو لے لیا ٹھیک سمجھ کر. اب یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو میں نے پہلے ہی طے کر لیا ہے. اور اسی طرح کے بھی یہ معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، اس معاشرے کی تہذیب اسلامی ہے، لہٰذا جو ادب لکھا جائے گا وہ مذہبی اسلامی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا. لہٰذا کوئی لکھ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تاریخ سے وہ روگردانی کر رہا ہے. یہ میں نے پہلے فیصلہ کر لیا. تو لہٰذا ادب اس طرح نہیں، یہ فیصلے ہیں، یہ سوال ادبی سوال نہیں ہے. انہیں کہا کہ ادب کے غیر ادبی میں آ رہا ہے. تو ایک بنیادی سوال تھا جس کے آس پاس جتنی باتیں ہمیں آتی تھیں وہ ہم نے کر دیں. اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو یہ بھول جاتا ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس طرح تو بے تکلفی کے ساتھ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. تو ممکن ہے میں زیادہ بول گیا ہوں، لیکن ظاہر ہے چونکہ مکالمے کا سلسلہ تھا تو میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. یہ بات انشاءاللہ چلتی رہے گی، کچھ اور دلائل کے ساتھ، کچھ اور جو یعنی کچھ ایسا جو دلائل کے ساتھ یا کچھ مثالوں کے ساتھ ہم اس کی وضاحت کر سکیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کسی وقت. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.